بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اسکن پر، جلد پر مختلف بلیک یا براؤنش اسپاٹس یا جو دھبے بنتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، اور قدرتی طور پہ ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑھتی عمر کے ساتھ بڑھاپے میں جلد میں کالے یا براؤن نشانات پڑ جاتے ہیں، دانے بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کو جگر کی بیماری ہے یا شوگر کا مسئلہ ہے، یا بعض اوقات عورتوں میں پریگننسی میں بھی چہرے پہ داغ دھبے بن جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ ایک پگمنٹ ہے، یعنی ایک رنگ دار مادہ ہے جسے میلانن کہا جاتا ہے۔ یہ اسکن کو یعنی جلد کو رنگ دیتا ہے، کلر دیتا ہے۔ اگر کسی کی جلد گہری ہے، براؤن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جلد میں میلانن پگمنٹ زیادہ ہے۔ اگر کسی کی اسکن وائٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اسکن میں میلانن پگمنٹ کی مقدار کم ہے۔ لہٰذا جن کی اسکن ڈارک یا براؤن ہے ان میں بلیک سپاٹس یا دانے بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کی اسکن وائٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان میں میلانن وائٹ اسکن کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ جلد میں موجود اس پگمنٹ کا کام یہ ہے کہ یہ باڈی کو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ سورج کی شعاؤں میں مختلف قسم کی ریز ہوتی ہیں، جیسے کہ الٹرا وائلٹ ریز، پھر اس کے بعد ایک نارمل ویزیبل اسپیکٹرم ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انفرا ریڈ ریز ہیں۔ سورج کی شعاؤں میں الٹرا وائلٹ ریز کا ایکسیسو جو ہے وہ ایکسپوجر پوری باڈی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان سے پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے میلانن پگمنٹ اسکن میں بنایا ہے۔ میلانن پگمنٹ ایسا ہی ہے جیسے کہ پودوں میں کلوروفل اور دوسرے پگمنٹ ہوتے ہیں جو کہ پلانٹس کو الٹرا وائلٹ ریز سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ پگمنٹ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لہٰذا میلانن جو ہے وہ بھی ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ لہٰذا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اسکن جو ہے اس کی ڈسکلریشن یا یہ اسپاٹس جو ہیں وہ میلانن کی ایکسیسو کوانٹٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ایکسیسو میلانن ہے اسکن میں وہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں ہماری اسکن ڈارک ہو جاتی ہے بنسبت سردیوں کے۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے، اولڈ ایج میں میلانن کی کنسنٹریشن بڑھتی جاتی ہے، اس لیے اولڈ ایج میں ہم جلد میں بلیک سپاٹس یا دانے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو شوگر ہے تو شوگر میں بھی ہائی انسولین لیول کی وجہ سے بھی میلانن بڑھ سکتی ہے۔ شوگر میں بھی مریضوں کو بلیک سپاٹس یا دانے بن سکتے ہیں۔ پریگننسی میں بھی بلیک سپاٹس بن سکتے ہیں، کیونکہ پریگننسی میں ایسٹروجن کی مقدار جب زیادہ ہوتی ہے تو ایکسیسو ایسٹروجن جو ہے پروڈیوسز مور میلانن۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت برتھ کنٹرول ہارمونز یا کنٹراسیپٹیو پلز استعمال کر رہی ہیں تو اس میں بھی چونکہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہوتا ہے تو اس وجہ سے میلانن کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مریض جو ہے سٹریس جو ہے، یہ سٹرین ہے، وہ لمبے عرصے تک ہو تو سٹریس اور سٹرین اس سے نہ صرف انسولین کی مقدار بڑھتی ہے، شوگر ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، بلکہ میلانن جو پروڈکشن ہے اس کے بڑھنے سے بھی باڈی پہ بلیک یا براؤنش سپاٹس یا دانے بن سکتے ہیں۔ ان تمام کنڈیشن میں اسکن میں میلانن کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، اور اس کا مین کام یہ ہے کہ یہ اسکن کو الٹرا وائلٹ ریز کے ڈیمیج سے بچاتا ہے۔
اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں ہو کہ جی میلانین ایک بری چیز ہے. میلانین پگمنٹ بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پروٹیکٹو پگمنٹ ہے، کیونکہ یہ اسکن میں موجود بہت سے فری ریڈیکلز کی آکسیڈیشن کو روکتا ہے، کیونکہ یہ بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اور بھی بہت سے اینٹی آکسیڈنٹ اسکن میں موجود ہوتے ہیں، جیسے وائٹامن سی ہے. اگرچہ بلڈ میں بھی وائٹامن سی موجود ہوتا ہے، لیکن بلڈ کی نسبت اسکن میں وائٹامن سی کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. اب جب اسکن میں ان دوسرے اینٹی آکسیڈنٹس کی کمی ہوتی ہے تو اسکن کو فری ریڈیکلز کی آکسیڈیشن سے بچانے کے لیے میلانین کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکن میں میلانین کی زیادتی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، نہ کہ نقصان دہ. اس لیے اگر آپ کی صحت پر، آپ کی اسکن پر کوئی داغ یا دھبا یا کالا نشان بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسکن میں جو نارمل اینٹی آکسیڈنٹ ہیں ان کی کمی ہو گئی ہے. اس لیے سورج کی الٹرا وائلٹ ریز کے ڈیمیج سے اسکن کو بچانے کے لیے باڈی نے میلانین زیادہ پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے یہ بلیک سپاٹس ہیں وہ بنے ہیں. اچھا، اب یہ جو میلانین ہے اس کی پروڈکشن کے لیے، اس کو بنانے کے لیے ایک انزائم چاہیے جس کو کہتے ہیں ٹائروسینیز. جتنا ٹائروسینیز زیادہ ہوگا اتنا ہی میلانین زیادہ بنے گا. اس لیے اگر ہم نے داغ، دھبوں اور بلیک سپاٹ سے بچنا ہے تو باڈی کو کم میلانین بنانی ہوگی. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے انہیبیٹر ہیں جو ٹائروسینیز جو ہے اس کی پروڈکشن کو انہیبٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ٹائروسینیز کم ہوگا تو اس کی وجہ سے میلانین کم بنے گی اور داغ دھبے جو ہیں وہ بھی کم ہوں گے. تو اس میں ہمارے روز کے یوز میں ایک سینامن ہے، جیسے دار چینی ہے، کوکا بین ہے، گریپ سیڈ ہے، یا گرین ٹی ہے، ایلوئے ہے، وائٹامن سی ہے، لائکورائس ہے، یا کیوروسٹین ہے. اسی طریقے سے میلاٹونن یا میلاٹونین جو ہے، میلاٹونین بھی یہ ایک بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اور یہ سب اینٹی آکسیڈنٹ ہیں. ان اینٹی آکسیڈنٹس کی کمی جب واقع ہوتی ہے تو جب آپ کی اسکن جو ہے وہ سن کو جو لائٹ ہے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلیک سپاٹ یا کالے دھبے بن جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ آپ کی جلد کو برن کر سکتی ہے، لیکن بلکہ ان اینٹی جو آکسیڈنٹ ہیں ان کی جب جسم میں کمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ایکسیس میلانین کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور وہ میلانین جو ہے وہ اسکن کو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز کے ڈیمیج سے بچانے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے جب آپ اپنے اسکن میں دانوں کو، بلیک سپاٹس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں وائٹامن سی اور دوسرے اینٹی آکسیڈنٹ کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے. اب آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ میلانین بیسیکلی پروڈیوس ہوتی ہے ایک براؤننگ انزائم یعنی ٹائروسینیز کی وجہ سے. لہٰذا اگر آپ کی باڈی پہ، اسکن پہ بلیک سپاٹ یا کالے دھبے یا دانے بنے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں ان کی آپ کی باڈی میں کمی ہو گئی ہے. لہٰذا اب جب آپ سن لائٹ میں، برائٹ لائٹ میں باہر جاتے ہیں تو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز آپ کی باڈی کو برن کر سکتی ہیں، بیک کر سکتی ہیں. اس ڈیمیج کو روکنے کے لیے باڈی میں میلانین کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، جس وجہ سے یہ بلیک سپاٹس اور دانے بن جاتے ہیں. اب باڈی میں یہ جو ایک ہارمون ہے میلاٹونین، یہ میلاٹونین جو ہے یہ بھی ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اس کی پروڈکشن کے لیے انفرا ریڈ ریز چاہیے، اس لیے جو ہے وہ سن لائٹ کا ایکسپوجر بھی چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ ڈائریکٹ سن لائٹ میں جائیں، کیونکہ اس کی جو انفرا ریڈ ریز ہیں جو میلاٹونین کی پروڈکشن کے لیے چاہیے وہ آپ کے کپڑوں میں سے، آپ کے ہیڈ جو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے اس میں سے بھی وہ پینیٹریٹ ہو کے باڈی میں پہنچ سکتی ہیں. تو اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. اب جب سب سے پہلے
हमें ये समझ आ गई कि मेलानिन जो स्किन में जो डिपॉजिट होता है उसके इलाज के लिए क्या है कि स्किन की 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है सुपरफिशियल लेयर जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, और दूसरी जो नीचे वाली तह है लेयर है उसको डर्मिस कहते हैं। अगर तो मेलानिन एपिडर्मिस में डिपॉजिटेड है तो उसको लोकल ट्रीटमेंट से, मसाज से या क्रीम वगैरह से, लोशन वगैरह से इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। कुछ स्क्रब करके आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मेलानिन जो है डीपर लेयर जो डर्मस में है तो उसके लिए ये स्क्रब और ये वॉशेस वगैरह काम नहीं आएंगे, क्रीमें काम नहीं आएंगी। उसके लिए कुछ नेचुरल जो है वो प्रोडक्ट्स या दूसरे तरीके हैं वो हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लिहाजा इस वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूँ वो इस कंडीशन से बचने के लिए ज़रूरी क्या है कि हमारा जिस्म मेलानिन कम प्रोड्यूस करे। तो उसके लिए ये सब एंटीऑक्सीडेंट जो हैं इनमें से कोई भी एक आप एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे लोकली जो है वो स्किन पे इस्तेमाल करके। लेकिन मेनली चूंकि ये इंटरनल प्रॉब्लम है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार बॉडी में बढ़ानी होगी। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी मिकदार बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि आप रॉ वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां वो खाएं, स्पेशली जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल हैं, जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके इस्तेमाल से जो एंटीऑक्सीडेंट है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है वो वाफर मिकदार में मिलेंगे, जिससे मेलानिन की प्रोडक्शन कम होगी और ये दाग और धब्बे कम होंगे। दूसरा, वो चीज़ें इस्तेमाल करें, वो फूड इस्तेमाल करें जिनमें जिंक ज़्यादा होता है, क्योंकि जो जिंक है वो एंटीऑक्सीडेंट जो है, एक ना सिर्फ खुद एंटीऑक्सीडेंट है बल्कि एंटीऑक्सीडेंट की प्रोडक्शन में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। तो जिंक के साथ साथ जो चीज़ एंटीऑक्सीडेंट को प्रोड्यूस करती है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी फास्टिंग में भी देखा गया है कि फास्टिंग हैज़ ट्रिमेंडस इफेक्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन बॉडी। तो फास्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा ये है कि आप शुगर को अवॉइड करें, जो शुगरी फूड्स हैं उनको अवॉइड करें, स्ट्रेस को अवॉइड करें, क्योंकि ये सारी जो है शुगर और स्ट्रेस जो है ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट को डिप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, कम करते हैं। तो इन जो है इनसे आप बचें। इसी तरीके से अब चूँकि हमारा एक जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है मेलाटोनिन, उसकी प्रोडक्शन के लिए हमें सूरज की इंफ्रारेड रेज चाहिए। इसलिए जब भी आप सनलाइट में जाएं, सूरज की रोशनी में जाएं, तो अपने आप को प्रॉपर कवर करके जाएं, ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट आपकी बॉडी पे, स्किन जो है उस पे ना पड़ सकें। और उसके साथ साथ जो है वो जो इंफ्रारेड रेज हैं वो मेलाटोनिन जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्योंकि मेलाटोनिन जो है वो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से मेलानिन की प्रोडक्शन कम होगी। इसके साथ साथ जो ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज से ना सिर्फ इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है बल्कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होने से मेलानिन की प्रोडक्शन कम होगी और चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं वो भी कम होंगे। जब दूसरा जो तरीका है कि लोकल चीज़ें जो हमने स्किन पे अप्लाई करनी है, ख़ास तौर पे जो फेस पे अप्लाई करनी है, वो मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम जो है वो स्क्रब से या सोल्यूशन से या लैब से या जो क्रीम वगैरह बना के हम लोकली इस्तेमाल करके इन दाग धब्बों से बच सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।